بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا مسلمان عورتوں کے لیے ایک جامع اور مکمل نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی بہت مختصر لیکن عظیم اخلاقی اور معنوی درس کی حامل تھی۔ یہ عظیم خاتون اسلام کے ابتدائی دور کے مختلف مراحل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ رہیں۔ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے صالحہ فرزندوں کی تربیت کی جو رسول اکرم کے قول کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ کو بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ اوائل بچپن میں ہی آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، جس کے بعد آپ کلی طور پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتے تو کبھی سنتیں کہ مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، اور کبھی یہ بھی سننے کو ملتا کہ کفار بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی سیدہ کائنات نہ ڈری، نہ سہمی، نہ ہی گھبرائی، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے شفیق باپ کی مددگار بنی رہی۔ الغرض فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کے مکتب تربیت میں پرورش پائی تھی، اور ایمان و تقویٰ آپ کے وجود کے ذرات میں گل مل چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے لے کر ذکر و عبادت خدا جو سخاوت اور اخلاق میں آپ کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ رسول خدا بھی اپنے پیاری لخت جگر سے بے حد محبت، شفقت اور عزت و احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کی سیدہ سے محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے رخصت ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب فاطمہ ان کے پاس آتی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کرتے، مگر افسوس کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے کچھ عرصہ بعد ہی اہل زمانہ کا روح ان کی طرف سے پھیر گیا، اور پیغمبر خدا کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات طبعی ہوئی یا آپ کو شہید کیا گیا تھا، اس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔ مگر آپ کی وفات سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں کہ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امین زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، بس انہوں نے اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خامن حضرت علی نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جہاں تک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجوہات کا تعلق ہے
تو اس سلسلے میں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کا موقع آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سمیت چند دیگر صحابہ نے بیعت نہیں کی تھی اور اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صحابہ کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر جا پہنچے۔ آپ اپنے ساتھ لکڑیاں اور آگ جلانے کا سامان بھی لائے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے آواز لگائی مگر انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اگر آپ باہر نہیں آتے تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا آپ لوگ اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ اس میں حضور کے نواسے حسنین بھی موجود ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے کہا جو بھی ہیں ہم آگ لگا دیں گے۔ پس بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی گھر سے باہر نہ آئے اور حضرت عمر نے ان کے دروازے کو آگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ دروازے کی طرف دوڑی اور فرمایا ابھی میرے والد کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اسی دوران میں ان پر دروازہ گر گیا یا گرا دیا گیا جس کی ضرب سے آپ زخمی ہو گئی اور یہی سبب بنا آپ رضی اللہ عنہا کی وفات کا۔ اس روایت کی بنا پر کچھ لوگ آپ کو شہید کہتے ہیں اور آپ کے قتل کا الزام امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رکھتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ قصہ افطرا ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ حضرت عمر فاروق نے جلانے کی دھمکی دی تھی تو اس کا مقصد صرف بیعت کے لیے بنانا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد امت مسلمہ کسی انتشار کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ مزید برآں کتب احادیث کے مطابق تمام مستند مصنفین نے سیدہ کے گھر کو آگ سے جلانے اور آپ کی وفات یا شہادت دروازہ گرنے سے ہونے کے بارے میں ایک بھی روایت نقل نہیں کی۔ یہی نہیں بلکہ علامہ ابن سعد، حافظ ابن کثیر اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جید علماء نے تو ایسی روایات بیان کی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ جب چند دن کی علالت کے بعد انتقال فرما گئی تو آپ کی نماز جنازہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ یہ روایت کتاب شرح ابن ابیل حدید کی جلد 4 صفحہ نمبر 100 پر بھی